سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد بار۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے بھی تمام مرحومین اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ بزرگ جہاں بیٹھے ہیں ان کو زحمت نہ دیں، وہ وہیں بیٹھے رہیں۔ آپ آگے آ جائیں گے، خاصی جگہ بن جائے گی، ماحول بن جاتا ہے مجلس کا، آگے بہت جگہ ہے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ کل بچوں نے ہمیں ایک خط دیا تھا، ایک پیغام دیا تھا، اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں بچے بچیاں تو ان تک ہمارا جواب پہنچ جائے گا کہ اطمینان رکھیں، ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم اس مسئلے کو فالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا وہ مسئلہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ آپ کے بتانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ ہم سے کہا تھا کہ آپ اس کا ذکر کر دیا، لکھا میں تو کس کو لکھ کے دوں مجھے تو معلوم نہیں، لیکن میں نے یہاں سے پہنچا دیا بیٹا کہ آپ اطمینان رکھیں جہاں تک میری پہنچ ہے، اور بھی لوگ کر رہے ہیں کچھ، انشاءاللہ خدا نے چاہا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ بس حسن سلوک اور رواداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، انشاءاللہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے جن کے پاس حسن سلوک ہوتا ہے۔ تمام مومنین کی کامیابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورہ احزاب کی 7ویں آیت، جس کو ہم نے کل سرنامہ کلام قرار دیا ان مجالس کے لیے، انشاءاللہ جو 20 تک جاری رہیں گی خدا کے حکم سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، میثاق لی، یعنی ایک تو عمومیت ہے نا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس سے ہم نے عہد نہیں لیا۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ ذکر ہوا اولو العزم پیغمبروں کا، ومن کا، اور اے رسول آپ سے بھی ہم نے لیا، ومن نوح، اور نوح سے بھی لیا، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم۔ اور ان اولو العزم پیغمبروں سے کیسے میثاق لی ہے، کیسا عہد لیا ہے ہم نے؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے ہم نے بہت محکم، مستحکم، مضبوط اور گہری میثاق لی، یعنی ان کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں انبیاء سے۔ جتنا مرتبہ بڑھتا جائے گا ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہی انبیاء میں دستور رہا، انبیاء کے مدارج، اسی لیے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض نبی ایسے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ بس آپ خود عمل کرتے رہیے، اور تبلیغ کرنے کا حکم نہیں تھا، ماحول ہی ایسا نہیں تھا، کوئی آ گیا تو کچھ کہہ دیا، ورنہ ماحول ہی ایسا نہیں، کوئی نیک کام بات کر کے تو دیکھے، معاشرے میں بھی دیکھیے کیا اس کو نتیجہ ملتا ہے اس کا، کسی کو برائی سے روک کے دیکھیے، کسی کو یہ کہہ دیجئے کہ عبادت کو عبادت رہنے دے بھائی، میلہ نہ بنا، آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، آپ کو دین سے خارج کر دے گا، خود دین کا ٹھیکیدار بن جائے گا۔ یہ ہے نا، یہ سارے بھی بتائیں گے آپ کو تاریخ کے آئینے میں کہ کیسے کیسے کب کب ہوتا رہا۔ تو انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، کچھ انبیاء کو حکم ہوتا تھا کہ نہیں آپ بیان کیجئے، لوگوں کے سامنے حقائق بیان کیجئے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، یہ سب ہوتا رہا۔ تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ عہد اور میثاق میں کیا فرق ہے۔ عہد آپ صبح شام کرتے ہیں، عہد کی بھی بہت اہمیت، ہم نے بتا دیا کہ جس کا اس کا کوئی دین ہی نہیں، جس کا کوئی عہد نہ ہو، یعنی جو اپنے وعدے کو وفا نہ کرے، عہد کو پورا نہ کرے، وہ کسی سے بھی کیا ہو، چاہے کفار سے کیا ہو۔ 3 چیزیں برسوں پہلے شاید یہاں یا کہیں ہم نے بتائی تھی کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے کوئی استثناء نہیں رکھا۔ ایک، ماں باپ کی اطاعت میں کوئی استثناء نہیں، ماں باپ کافر ہوں، جو بھی ہو، ان کا مذہب جو بھی ہو، ان کی اطاعت کرنا ہے،
سوائے واجبات کے. واجبات تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا، اس کو نہیں. ماں باپ کی اطاعت میں کوئی استثناء نہیں ہے، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان سے بلند آواز سے بات نہ کرو. بار بار اس لیے تکرار کرتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بچوں بڑے والدین سے جو بوڑھے ذرا تیز آواز میں بات کرتا ہے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے روزہ قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی عبادت وغیرہ قبول نہیں ہوتی. ایک امانت کا لوٹانا، اس میں کوئی استثناء نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ امانت جو ہے وہ جس کی بھی ہے اس کو لوٹا دو. یہ تو ایسا حکم ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت جہاں اور فرائض انجام دی، وہاں ایک فریضہ یہ بھی تھا نا کہ امانتیں مولا کائنات کے حوالے کی تھیں، اور کیا فرمایا تھا کہ مکے والوں کی امانتیں انہیں دے کر واپس، یعنی میرے پاس سفر کرنا، یہاں سے سفر کرنا، میری طرف آ جانا. تو اس امانتیں کس کی تھیں؟ کفار قریش کی تھی نا. یعنی اتنے بدترین حالات کے باوجود کفار قریش کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایسا امین معاشرے میں کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کے پاس امانت محفوظ رہے. وہی امن کا مادہ ہے، محفوظ رہے. اسی مادے سے سب نکلے ہیں، امین، آمن، مومن، سب اسی سے ہے. یہ محفوظ رہے گی امانت. لہذا امانت. تیسری چیز جو ہے جس پر ہم بات کریں وہ کیا ہے؟ عہد، وعدہ. کسی سے کوئی عہد کیا ہے، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسرے مذہب کا کیوں نہ ہو، اس عہد کو پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. یا تو عہد نہ کرو ورنہ عہد کرو. ابھی ہم ان معاہدوں کی تفصیل میں انشاءاللہ ان دنوں میں جائیں گے. آج بھی ایک طرف اشارہ کریں گے، اشارہ کیا بلکہ موقع ملا تو اس کو بیان بھی کر دیں گے. لیکن یہ طے ہو گیا کہ انبیاء میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جو خاموشی سے، جیسے جناب شموئیل، جیسے جناب دانیال، جیسے جناب یوشع، جیسے جناب شعیب، ان انبیاء کے ملتا ہے کہ نبی تھے، اپنے معاشرے میں رہتے تھے، بس خود عمل کرتے تھے. کوئی آ گیا نصیحت کر دی، کوئی آ گیا اسے سمجھا دیا، کوئی آ گیا اسے بتا دیا، ورنہ خود بیٹھے ہوئے معاشرے میں. لیکن اسی دور میں جناب موسیٰ، فرق نظر آ گیا نا کہ جناب موسیٰ اور جناب شعیب کا ایک ہی زمانہ ہے، مگر جناب شعیب اپنی جگہ ہیں، بس ٹھیک ہے، نبی ہیں، کام کریں، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ معاذ اللہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے. جناب موسیٰ کو حکم ہے کہ جائیے لڑ جائیے فرعون سے، معرکہ آرائی کیجئے. جناب ابراہیم کو کہاں جائیے معرکہ آرائی کیجئے نمرود کے ساتھ. ایسا ہوا نا. تو بس اب جتنے منصب بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھتی رہیں. یعنی انبیاء میں بھی عہد و پیمان کی ایک معیار ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ کس سے کہاں تک میثاق لی ہے، لیکن لی سب سے ہے. جب پیغمبر ختم مرتبت پر بات آ جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اب آپ سوچ لیجیے کہ یہ میثاق کتنی مضبوط ہوگی. اللہ نے جو پیغمبر کے ساتھ دی ہے وہ میثاق کتنی مضبوط ہوگی. یعنی تمام انبیاء کے عہد و پیمان سے بالا تر ہے رسول کا عہد و پیمان جو وہ اللہ سے کر رہا ہے. حضور جو اللہ سے کر رہے ہیں، میثاق جو عہد و پیمان کرے وہ ان سب سے بالا تر ہے. اسی لیے آپ رحمت للعالمین قرار پائے نا، اسی لیے خاتم النبیین قرار پائے کہ جہاں انبیاء رک گئے وہاں رسول ساری قربانیاں دینے کو تیار نہیں. وہی قول و قرار جو میثاق ہوا ہے اس میثاق کے تحت چل رہے ہیں، اس میثاق کے تحت بات آگے چل رہی ہے. اب آئیے کہ یہ میثاق کہاں کہاں. اب جب کل ہم بتا چکے میثاق اور عہد کا پیمانہ، تو اب اگر ہم کہیں بھی عہد و پیمان کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اب ہم بار بار میثاق اور عہد کو الگ نہیں کریں گے بلکہ خود آپ سمجھتے چلے جائیں گے کہ یہاں پر کیا مراد ہے. بس ایک فرق کی ذرا سی تکرار کر دیں جو کل نہیں تھے ان کے لیے، کہ عہد جو ہے وہ زبانی کرتے میں عہد کرتا ہوں. عہد کو ضروری نہیں کہ لکھا جائے. عہد یہ ہے کہ انسان عہد کر لیتا ہے کہ میں نے یہ عہد کیا. آج یہ کہ روز عہد کرتا ہے، صبح شام عہد کرتا ہے، توڑ دیتا ہے. حالانکہ اس عہد کی بھی اتنی اہمیت ہے، میں نے بتا دیا کہ دین ہی نہیں جس کا عہد نہیں. اور ہمارے یہاں صبح شام عہد و پیمان کو کیسے توڑا جاتا ہے. حکومتیں ہوں تو، رہبر ہوں تو، رہنما ہوں تو، تاجر ہوں تو، جو بھی ہوں اپنی اپنی جگہ پہ صبح شام وعدے کرتے ہیں، توڑتے ہیں، عہد کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ دین ہی نہیں بچتا. بھائی عہد شکنی کرنے سے دین نہیں بچتا. اب آئیے قرآن نے کیسے مثالیں دی ہیں اس کی. کل ہم نے اشارہ کیا تھا، آج تفصیل میں جاتے ہیں. سورہ بقرہ کی 83 آیت، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَأَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں باؤ گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم لوگوں کو ان کے گھروں سے بھی باہر نہیں نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا تھا
قرآن تاکید کر رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ یہ 10 عہد جو ابھی ہم گنوائیں گے، 10 عہد ہم نے تم سے لیے تھے، یہ میثاق تھی تم سے 10 وعدوں کی کہ یہ وعدے تم پورے کرو گے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا تھا ان سب چیزوں کا، مانا تھا. اور ثم تشہدون، اور پھر تم اس پر گواہ بھی بن گئے تھے. یعنی بس پیغمبر سے جو قول و قرار کیا تھا بنی اسرائیل نے، جناب موسیٰ سے جو عہد کیا تھا، وہ کس سے عہد ہے؟ وہ اللہ سے عہد ہے. میں اللہ سے عہد تھوڑی مان رہا، میں تو رسول سے عہد باندھوں گا، میں تو امام سے عہد باندھوں گا. مگر وہی عہد کس کا عہد قرار پائے گا؟ میرا اللہ کے ساتھ میرا عہد قرار پائے گا. ورنہ بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو اللہ سے کوئی وعدہ نہیں کیا. نہیں، جناب موسیٰ روئے زمین پر خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے نائب ہیں، ان سے عہد ہو رہا ہے، لہٰذا ان کے عہد و پیمان کو اللہ اپنے عہد و پیمان قرار دے رہا ہے. بس یہاں پہ ارشاد اوفو بعہدی، تم نے جو بھی عہد کیا ہے میرے ساتھ اس کو پورا کرو، جو میرے ساتھ تم نے وعدے کیے تو اس کو پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں نے تم سے وعدہ کیا وہ میں پورا کروں گا، تم اپنے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو. یعنی مشروط ہیں یہ ساری نعمتیں، حالات سب مشروط ہیں. اپنے قول و قرار کے پابند رہو گے تم تک یہ سب پہنچتا رہے گا. بنی اسرائیل قول و قرار کے پابند نہ رہے. جناب ہارون کے بعد جب حالات ٹھیک ہو گئے تو ان کے دماغ میں یہ بات گھس گئی کہ اب جہنم کی آگ ہمیں جلا ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہم بنی اسرائیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دے دی، اللہ نے فرعون جیسی طاقت سے ہمیں بچا لیا. تو بابا مشروط تھا نا، اسی لیے تو نکالا کہ جب تم رو رو کے گڑ گڑا کے موسیٰ کو پکارا کرتے تھے، پھر تم سے قول و قرار لیا گیا عہد و پیمان کے، اچھا نائب معصیت تو نہیں کرو گے، اب یہ کام تو نہیں کرو گے، غریبوں پر ظلم تو نہیں کرو گے، محتاجوں کا منہ کا نوالا تو نہیں چھین لو گے، غریبوں پہ اور مزید کوڑے تو نہیں برساؤ گے، غریبوں پہ اور مہنگائی کے بم تو نہیں پھوڑو گے، یہ سب تو نہیں کرو گے. یہ سب عہد و پیمان ہوا تھا تمہارے ساتھ ہمارا، 10 عہد و پیمان کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، والدین کی اطاعت کرنی، رشتہ دار غریب رشتہ دار صلہ رحمی ادا کرنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا بے کسوں کا خیال رکھنا، لوگوں سے جب بات کرنا حسن سلوک سے بات کرنا. یہ وہ عہد گنوا رہا ہے قرآن جو بنی اسرائیل سے لیے گئے تھے. یہ سب ہم نے ان سے عہد لیے تھے. اب بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن یہ اللہ کے عہد و پیمان میں سے ہے کہ جب لوگوں سے بات کرنا، آسانی سے بات کرنا، اچھی طرح سے بات کرنا. کبھی کبھی زبان آپ کی فتنوں کو کھڑا کر دیتی ہے اور کبھی کبھی زبان آپ کی فتنوں کو مٹا دیتی ہے. یہی لہجہ فتنہ کھڑا کر دیتا ہے، یہی لہجہ فتنہ ختم کر دیتا ہے. ابھی مثال دیں گے آپ کو جب آگے چلیں گے، پہلے یہ عہد و پیمان پورے کر دیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور یہ بھی تم نے عہد کیا تھا، اقرار کیا تھا، گواہی دی تھی. جو گواہی دیتا ہے رسالت کی، ولایت کی، توحید کی، وہ کیا ہے گواہی دینا؟ یعنی اللہ کے عہد و پیمان کا اقرار کر رہا ہے کہ جو رسول لے کر آیا ہے میں اس کا پابند ہوں، جو معصومین لے کر آئے میں اس کا پابند ہوں. یہی تو گواہی ہے. وَتَشْهَدُونَ، اور تم نے گواہی دی تھی. گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ قرآن مثال دے رہا ہے کہ جب گواہی دے رہے ہو اس کا مطلب تم نے اقرار کیا، جو رسول لایا ہے اس کا اقرار کر رہے ہو، جو معصومین تک پہنچا ہے اس کا اقرار کرے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر جاتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نے عہد کیا تھا کہ تم نماز بھی پڑھو گے اور اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں مال کو قربان بھی کرو گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم منہ پھیر لیا، پھر گئے اپنے وعدوں سے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، تم میں صرف چند لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنا وعدہ نبھایا. یہ بھی اللہ نے گواہی دی قرآن میں کہ سب بنی اسرائیل ایسے نہیں. اکثریت بکھر گئی، اکثریت جو تھی گمراہ ہو گئی، مگر کچھ تھے جو عہد و پیمان پہ باقی رہے. جو کچھ باقی رہتے ہیں وہی معاشرے کی تان و تشنی کا نشانہ بن جاتے ہیں، وہی معاشرے کی باتیں سنتے ہیں کیونکہ عہد پر قائم ہیں. اے لو بھائی یہ کیسا گھرانہ، اتنی سی بچیوں کو پردہ کرا دیا، اتنے سے بچے ان کو کہاں ملا دیا، کہاں مذہب میں لگا دیا، ارے اتنے سے بچے ان کو کس چکر میں ڈال دیا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا. لیکن نہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی عہد و پیمان ہے، ہمارا کوئی قول و قرار ہے، ہماری کوئی میثاق ہے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، معصومین کے ساتھ. ہم نے عہد و پیمان کیا ہے. یہ گمان کر لینا کہ بغیر عہد و پیمان کے سب ہو جائے گا، نہیں، مشروط ہے. اوفو بعہدکم، وفا کرو جو تم نے عہد کیا ہے. اوفی بعہدی، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا. اگر تم عہد کے پابند نہیں رہے تو عہد تو ٹوٹ گیا، خود بخود ٹوٹ گیا. پھر رونا چلانا کیسا؟ تو اکثر لوگ کیا ہوں گے؟ پھر جائیں گے، چند باقی رہیں گے. اسی لیے جناب ابراہیم نے جب دعا کی
جناب ابراہیم علیہ السلام ایک صلوات اور بھیجیے. جب دعا کی تو کیا دعا کی؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. اے پروردگار ہم دونوں کو مسلمان رکھنا اور ہماری نسل میں ہماری ذریت میں ایک گروہ کو اسلام پر قائم رکھنا. اپنی ساری اولاد کے لیے دعا کیوں نہیں کی ابراہیم نے؟ جانتے کہ اولاد گمراہ بھی ہو جائے گی، بھٹک بھی جائے گی، بت پرستی بھی کرے گی، اللہ کے راستے سے بھی ہٹ جائے گی، لیکن اے پروردگار ایک گروہ رہنا چاہیے، اسلام پر باقی رہنا چاہیے. انسانی فطرت ہے، جب حالات اچھے ہونے لگتے ہیں، جب اس کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے، اس کو ہری ہری سوچتی ہے. بقول محاورے کی زبان کے، باپ نے محنت سے دن رات ایک کر کے مال بنایا، بچہ تو سونے کا چمچہ، سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوا ہے نا، سونے کا چمچہ منہ میں لے کے، اسے کیا پتا کیسے کمایا جاتا ہے. لہذا خرابیوں کا آغاز اکثریت یہی، جہاں مال آیا وہاں خرابیاں آئیں، عیش و عشرت کی سوجی، معاشرے میں خرابیاں عام ہونا شروع ہوئیں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن یہی قاعدہ بتا رہا ہے کہ اکثر یہی ہوتا ہے. جیسی تمہارے پاس خوشحالی آتی ہے تمہارے قدم غلط راستوں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن کچھ باقی رہتے ہیں. کہ قلیلا منکم، تم میں کچھ ایسے ہیں جو ایمان پر باقی رہتے ہیں. وہاں پیسے کی بات نہیں، دولت ہے جب بھی باقی رہیں گے، نہیں ہے جب بھی باقی رہیں گے. ہم ایسوں کو جانتے ہیں. اور آپ کے اطمینان کے لیے ایک بات اور بتا دیں آپ کو کہ دیکھیے یاد رکھیے، اس قسم کے سرمایہ داروں کا، حالانکہ میں سرمایہ داری نظام کا پیدائشی مخالف ہوں، یہ بتا دوں آپ کو، اور جاگیرداری نظام کا بھی، لیکن میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ پوری دنیا میں یہ ایوریج جتنا بھی ہو آپ کے یہاں کم ہے، کہ آپ کے یہاں پھر بھی مخیر حضرات دین کی طرف کچھ نہ کچھ کار خیر کی طرف راغب ہوتے ہیں نسبتاً زیادہ. کیوں زیادہ؟ یہ صرف اور صرف صدقہ ہے محمد و آل محمد کی محبت کا، یہ ان سے جو وابستہ ہے نا، کیونکہ یہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ پنجتن سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہ محمد و آل محمد رسول و آل رسول سے وابستہ ہیں، لہذا ان کے دل میں رحم بھی زیادہ ہے، ترحم بھی زیادہ ہے، شفقت بھی زیادہ ہے، کار خیر کرنے کی دوسروں سے نسبتاً ان میں زیادہ ہے. اور نہیں ہے تو اب ہونا چاہیے، یہ سن کر ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ آپ کا دامن کس سے وابستہ ہے؟ اس بارگاہ کے ساتھ. آپ کا دامن وابستہ ہے معصومین کے ساتھ. خیر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، جب مال و دولت آتا ہے بگڑ جاتے ہیں، نتیجے کے طور پہ پھر ان پہ مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب آپ کو تاریخ تک لاتے لاتے پہلے قرآن کے قصے میں سے واقعہ سنا دیں تو آپ کو پتہ چلے کہ خرابی پیدا کیسے ہوتی ہے. ایک آدمی فتنہ کرتا ہے، پوری قوم کے لیے وبال کھڑا کر دیتا ہے. ایک آدمی فتنہ کرے گا، پوری قوم پہ وبال آ جاتا ہے. برسوں تک لڑائیاں چلتی تھی ایک آدمی کے جھگڑوں کی وجہ سے. مگر اس سے پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عہد شکنی کی سزا اللہ نے کیسے کیسے اور کہاں دی. عہد و پیمان توڑنا یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ایسا کام ہے کہ جس کی بنا پر قوموں پر عذاب آ جاتے ہیں جو عہد شکنی کرتے ہیں. جناب صالح معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی. سب انہیں کہتے تھے بڑا مقدس انسان ہے، اللہ والا ہے، بہت نیک انسان ہے. اچھا خود کیا تھی قوم صالح؟ قوم عاد پر جب عذاب آ گیا اس کے بعد قوم صالح توبہ اللہ کی، پھر ان کے حالات اچھے ہوئے، پھر انہیں ایسے محل بنائے، ایسے باغات بنائے کہ قرآن مجید کی زبان میں کہ ایسی نظیر کبھی مل ہی نہیں سکتی. اتنی ترقی کی، پتھروں کے ستونوں والے محل. کبھی تخت جمشید کی تصویریں وغیرہ دیکھنی ہو، میں تو نہیں جانتا نیٹ پہ اتنا یوز کرنا، میں بچوں سے کہتا ہوں تو وہ نکال کے دکھا دیتے ہیں. تو اس پہ کبھی دیکھیے تخت جمشید کے آثار، روم کے آثار، کسرا تو وہی تخت جمشید، یا مصر کے آثار، کہ اس زمانے میں کہاں تک پہنچے کہ آج عجائبات میں شمار ہوتی ہیں ان کی چیزیں. ہزاروں سال پہلے یہ قوم سمود اتنی ترقی پر تھی کہ فخر کرتی تھی کہ ہم جو چاہیں بنائیں. اور پھر کیا ہوتا ہے ایسے حالات میں کہ عبادت بڑی مشکل لگتی ہے، لہذا عبادت کو بھی اپنی مرضی میں ڈھالو، وہ عبادت جو آسان ہو. لہذا عبادتوں میں تبدیلیاں شروع ہوئیں. بت پرستی اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے صنم کی پوجا شروع کر دی. بتوں کی پوجا، یہ خوبصورت لگا بنا کے رکھ لیا، وہ خوبصورت بنا کے رکھ لیا. اور جناب یہ بت پرستی کا آغاز. اور جناب صالح ان کے لیے بہت اچھے، توجہ رکھیے گا،
پوری توجہ ایک ایک فرد کی چاہتا ہوں جو بتانا چاہ رہا ہوں. جناب صالح ان کے لیے بہت اچھے تھے. کیوں اچھے تھے؟ انہیں ٹوکتے نہیں تھے جب تک انہیں ٹوکتے نہیں تھے، اپنا کام کرتے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے بہت مقدس ہے، بہت اللہ والا ہے. تو جب ان کو کوئی نہ ٹوکے اللہ والا تو اس کو یہ اللہ والا مانتے ہیں. انسانی فطرت کیا ہے؟ تعویذ لینے، دعائیں لینے اس کے پاس جائیں گے کہ جو عمل کی بات نہ کرے. اسی لیے وہ بیوقوف بناتا ہے، چاہتا ہے کہ ان سب کو آسان راستہ چاہیے ہے، اور میرے پاس اس کا بڑا آسان سا نسخہ ہے. میرے پاس بھی ایسے بہت لوگ آتے ہوں گے، آپ جانتے ہیں. تو میں نے بھی کچھ تعویذ رکھے ہوئے، لیکن میرا ہر تعویذ مشروط ہوتا ہے فجر کی نماز کے ساتھ. بھاگ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں بھائی اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، آپ کو 40 دن تک پابندی کرنی ہے. پھر کہنا اور کچھ بتا دیں. فجر کے ٹائم تو سوتا ہے بیچارہ، اٹھے گا کہاں سے؟ وہ 3-4 بجے سونے والا فجر کی نماز کے لیے کہاں سے اٹھے گا؟ جاگتے کہیں اور کچھ بتا دیں. 5 وقت کی نماز شرط ہے بھائی، 40 دن تک پڑھو گے تو یہ کام کر لو. وہ بھاگ جاتا ہے، کسی ایسے پیر کے پاس جائے گا کہ جس کا نماز کا نہ کرے، اپنا کام کر دے. یعنی وہ پریشانی مصیبت گوارا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا گوارا نہیں. سمجھ گیا؟ چاہتا ہے کہ دولت کے بلبوتے پہ سارا کام کر لوں، اتنا پیسہ دوں یہ مل جائے تعویذ، اتنا پیسہ کر لوں وہ عمل کر دے، پیسے میں دوں گا عمل تم کر دو. ہے نہیں ایسا؟ ایسے ہی ہے نا. تو بس وہ بیوقوف بنانے والے بیٹھے نا معاشرے میں، وہ جانتے کہ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے معاشرہ بھرا ہوا ہے. تو جب تک یہ اتنے بے وقوف پیسے والے ہیں تو وہ عقل مند پیر تو بیٹھا ہے نا پھر جال ڈالے ہوئے. وہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھا کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے. یہ ایسی نوسر باز، ایسی دھوکے باز ہر محلے میں مل جائیں گے 4-5 کہ جب تک یہ بے وقوف جن کی پیسوں جیبوں میں پیسہ ہے اور یہ عمل سے بھی بھاگنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی ایسا عمل دو کہ ان کو کچھ نہ کرنا پڑے، وہ خوش ہو جاتے ہیں اور زیادہ پیسے دے دیں گے. تو جناب صالح سے کوئی جھگڑا نہیں ان کا. یہ بات پہنچ گئی آپ تک جو پہنچانا چاہ رہا تھا. اب آئیے دوسری بات کی طرف. لیکن جیسے ہی جناب صالح کو حکم ہوا کہ اے صالح بس اب ان کا وقت آ گیا، حجت تمام کیجئے، ان کو بتائیے جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. جناب صالح میدان میں نکل آئے. اب جب نکل آئے وہی صالح، وہی نیکیاں، وہی عبادتیں. اب معاشرے میں سب سے برا صالح ہو گئے. جناب صالح اب سب سے برے ہو گئے. یہ تم کیا چیز لے کر آ گئے؟ تم تو اچھے بھلے آدمی تھے، تم تو ٹھیک ٹھاک تھے، بھئی اپنی اللہ اللہ کر رہے تھے. ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ہمارے بتوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ ہمارے عبادت خانوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یہ جو ہمارے یہاں آتے ہیں ان کو کیوں بہکا رہے ہو؟ اب ان کے تو دکانداریاں اور ساری چودراہٹیں خطرے میں پڑ گئیں. بھائی اتنے بڑے بڑے مرکز بنائے ہوئے تھے ہم نے اپنے کہ سب لوگ ادھر آئیں، اس نے ایسا چیز بنائی کہ وہ ادھر جائیں، وہ ایسی چیز بنائی کہ لوگ ادھر جائیں. سارا مسئلہ تو مجمع اکٹھا کرنے کا ہے. اللہ کہاں ہے؟ رسول کہاں ہے؟ مجمع اکٹھا کرنا ہے. ہمارے دوست نے ایک بڑا اچھا شعر سنایا تھا، اور واقعی آپ کچھ بھی سمجھے، ہمیں تو بڑا پسند آیا کہ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے. ابھی شعر کو آپ کہیں بھی لے جائیے گا، ہمیں نہیں پتا، جہاں آپ کا ذہن جا سکتا ہے. کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے. بات یہ ہے بھائی، ان کی تو مصیبت ہو گئی. اصل ان کو عبادت کی پرواہ تھوڑی، انہیں تو یہ پرواہ کہ سارا تو سب بند ہو جائے گا، کاروبار ہمارا کیا بنے گا. لہذا صالح کے پیچھے پڑ گئی پوری کو. اب اسی صالح کو معاذ اللہ کہتے ہیں مجنون ہے. معاذ اللہ، قرآن کی زبان میں بتا رہا ہوں، معاذ اللہ دیوانے ہو گئے. کیا ہو گیا صالح کو؟ اچھی بات کرے تمہیں ٹوک دے تو پاگل ہے، اچھی بات کر دے تو اللہ والا نہیں ہے، امر بالمعروف کر دے تو اللہ والا نہیں ہے، نہی عن المنکر کر دے تو اللہ والا نہیں ہے. تم جو بھی کر رہے ہو سر جھکا کے اپنی ابا میں چلا جائے تمہارے سامنے سے، بہت نیک آدمی ہے، اس کی عزت کرو. اور اگر اس نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ خلاف شرع ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، اب دیکھیے اس کے پیچھے کیا کیا پروپیگنڈا، کیا کیا بات ہے. بلکہ اب تو پیچھے کیا، اب تو منہ پہ بے عزتی کرنے کو تیار. لیکن ایسی بے عزتی کو بھی اللہ عزت میں بدل دیتا ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. اللہ کی راہ میں ہے نا یار. اگر کوئی اللہ کی راہ میں برا کہہ رہا ہے، رسول کی راہ میں برا کہہ رہا ہے، ائمہ طاہرین کی راہ میں برا کہہ رہا ہے تو کہے، ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اسی کو تو اللہ عزت بنا رہا ہے، اسی اور یہی سنت انبیاء ہے. خیر میں تو ایک بڑا گناہ گار سا عام سا طالب علم ہوں، آپ خدا نہ کرے نہ سمجھے گا اپنی بات، میں تو ایک عمومی بات کر رہا ہوں. تو جناب صالح اب سب سے برے ہو گئے، جھگڑے فساد کی نوبت آ گئی، بائیکاٹ کی نوبت آ گئی. مگر پھر بھی مجمع میں 2-4 تو ہوتے ہیں نا کہ جن کے دل پہ دستک ہو جاتی ہے کہ نہیں بات صحیح ہے، بات صحیح ہے جو کہہ رہا ہے، دل کو لگتی ہے. لہذا کچھ لوگ ایمان لے آئے.
اور جب کچھ لوگ ایمان لائے تو اور جھگڑا کھڑا ہو گیا. اب یہ کیا ہوا بھائی, یہ مصیبت, اپنے آدمی توڑنے شروع کر دیے اس نے, گروپ توڑنا شروع کر دیا. تو گروپ بن جاتے ہیں نا بھائی, فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں گروپ, اور ہر گروپ کا اپنا مکتب, ہر گروپ کا اپنا نظریہ, ہر گروپ کے اپنی دین کی تشریح. جو وہ کہہ رہا ہے وہ دین ہے, دین وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے, چاہے وہ خود انگوٹھا ٹیک ہو, خود جاہل ہو, جاہل ابن جاہل ہو, مگر یہ کہ جو کہہ دے وہ دین. کیونکہ گروپ ہے نا, مال بھی ہے جیب میں, خرچ کرنا بھی جانتا ہے, سیر سپاٹے کرانا بھی جانتا ہے, کھلانا پلانا بھی جانتا ہے. یہ جناب صالح کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, کہیں اور نہ لے جائیے گا. صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ محمد پر. ٹھیک ہے, تو اب جب جناب صالح کے زمانے میں یہ سب ہوا, ان دکانوں پر جب چوٹ پڑے گی تو جواب تو آئے گا نا, چیخ تو بلند ہوگی نا. لہذا جمع ہو گئے بڑے بڑے جگادری اس وقت کے کہ بحث کرو جناب صالح سے, آؤ. بڑے بڑے قابل اپنے جمع کر لیا, آؤ بحث کرو. اب جب بحث کرنے آئے تو آخر میں کوئی دلیل تو ہوتی نہیں ایسے لوگوں کے پاس, ان کی اپنی منطق ہوتی ہے. وہ صرف لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. انہیں جانتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کیا بات کی جائے تو لوگ ایک دم بھڑک اٹھیں گے. وہ جذبات سے کھیلتے ہیں, استحصال کرتے ہیں لوگوں کے جذبات کا, عقیدت کا استحصال کرتے ہیں. لہذا آخر میں کہا اچھا اگر نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. وہ اچھی باتیں بتا رہا ہے, آپ کرو معجزہ دکھاؤ. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں مومن, وہ کبھی نہ رسول سے معجزہ مانگتے ہیں نہ امام سے معجزہ مانگتے, کہیں مانگتے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, معجزہ ہمیشہ وہی مانگتا ہے جس کا ایمان نہیں ہوتا. کہتا ہے نشانی دکھاؤ. کفار قریش نے مانگا نا معجزہ, شق القمر ابو ذر غفاری نے معجزہ مانگا, میثم تمار نے معجزہ مانگا, عمار یاسر نے معجزہ مانگا, مقداد نے معجزہ مانگا, حسین کے انصار نے معجزہ مانگا معجزہ نہیں مانگا. ہاں امام دکھائے الگ بات کہ کشف حجاب کرے کہ اپنے مقامات دیکھ لو. انہوں نے تو طلب نہیں کیا, کیونکہ وہ تو یقین کی اس منزل پر ہیں, وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. لہذا انہوں نے وہی بات کی کہ معجزہ دکھاؤ. یہ پہاڑ جو ہے اس میں سے اونٹنی آنی چاہیے. جناب صالح نے پروردگار فرمایا, پروردگار یہ کہہ رہے ہیں, یہ وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی ہیں, کہ پروردگار یہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اشارہ کر دو پہاڑ کی طرف. اشارہ کیا, پہاڑ شک ہوا, اونٹنی نکل آئی, سب بھاگ گئے. خود ہی مانگا تو معجزہ, خود ہی کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے. عجیب لوگ ہیں. یہ عوام کا حال ہے, یہ عوام کا حال کل بھی تھا, آج بھی یہی ہے. پہلے کہہ رہے ہیں یہ کر دو, جب کر دیا کہا یہ تو جادوگر ہے. یہ کیا کر دیا, تو بھائی تمہیں نے تو مانگا تھا, وہ کب جادو دکھا رہا تھا تمہیں, تم نے تو کہا تھا معجزہ دکھاؤ. اب جب معجزہ دکھا دیا تو کہی تو جادوگر ہے معاذ اللہ. اونٹنی اب عہد و پیمان ہوا. ڈر تو گئے تھے نا, اونٹنی کے معجزے سے سب ڈر گئے تھے, لیکن وہ پروپیگنڈا شروع. دیکھیے اب آج آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے, کبھی کبھی آپ کا دل چلتا ہے کہ جانتے بوجھتے یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں. مقدس ناموں کو, خود ہی اپنے مقدس ناموں کو نجس جانور کے گلے میں ڈال کے شہر میں جھگڑا کرا دیتے ہیں, جیسے ابھی جنگ میں ہوا. ان کو اتنی بھی غیرت نہیں کہ جنہیں تم مقدس سمجھتے ہو ان کا تو احترام کرو. ہم سے لڑنے کے لیے, ہم پر حملے کرنے کے لیے اپنے ہی مقدس ناموں کو حیوان کے گلے میں ڈال دیا اور پورے شہر میں دوڑا رہے ہو. بس معلوم ہوا کہ ان کا یقین نہیں ہے. یہ چل رہے ہیں بغض اور دشمنی پر, ایمان پر نہیں. انہیں ان سے کوئی دوستی نہیں, انہیں دشمنی ہے علی اور اولاد علی سے. یہ ان کے دوست نہیں ہیں, دوست ہوتے تو یہ حرکت نہ کرتے, بلکہ انہیں تو دشمنی ہے علی اور اولاد علی سے. اس دشمنی میں جو کرنا پڑے ان کو, اس حسد میں جو کرنا پڑے ان کو. لہٰذا اب جانتے سب ہے, معجزہ بھی دیکھ لیا, مگر نہیں, مسئلہ وہی دشمنی کا. اڑے میں ضد پہ کہ ایک بار غلط کہہ دیا تو صحیح کیسے کہہ دوں زبان سے, ناک نیچی ہو جائے گی. کیا کیا جائے؟ اب عہد لیا جناب صالح نے کہ دیکھو بس اب ایک راستہ ہے, عہد کرو. ایک دن یہ سارا پانی نہر کا جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس اونٹنی کا ہے, دوسرے دن یہ منہ بھی نہیں لگائے گی. ایک دن تم سب استعمال کرو گے, ایک دن اونٹنی. طے پا گیا, معاہدہ ہو گیا. اب جب اونٹنی پانی پینے کے لیے آتی تھی, اپنے جانوروں کو خود ہی چھوڑ دیتے تھے, ریوڑوں کو جاؤ. کیوں, کہہ سکتے بھائی جانور چلا گیا ہم کیا کریں, لیکن یہ ہیبت اتنی تھی اس اونٹنی کی, کوئی جانور دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. کوئی آتے نہیں تھا. جس دن اونٹنی کی باری ہوتی تھی کوئی جانور قریب, حتیٰ کہ اونٹنیاں بھی قریب نہیں آتے تھے.
وہ اکیلی پورا پانی پی جاتی تھی، یہ بھی ایک معجزہ تھا، اور دوسرے دن پہ سب کے لیے پانی ہوتا تھا، دوسرے دن سب استعمال کریں۔ اب یہ ان کو کھل گیا کہ ایک دن اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے ہمارا، ایک کا کیا کیا جائے؟ اب کسی میں ہمت بھی نہیں کہ اونٹنی کو پے کرے، اس کی پونچھیں کاٹ ڈالے، کسی میں ہمت نہیں، کیا کیا جائے؟ تو وہی حربہ، تاریخی حربہ جو استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ جناب خواتین کو تیار کرو۔ قطامہ کوفے میں تھی، وہاں تھی حبوب نام کی ایک لڑکی، بہت حسین، لہذا اس کو تیار کیا گیا، تھی بھی دشمن جناب صالح کی، ظاہر ہے کہ ان کاموں کے خلاف تھے جناب صالح، تو جو وہ کام کرتے تھے وہ سب دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ سب دشمن تھے جناب صالح۔ اس نے اعلان کیا کہ جو یہ کام کرے گا، اس اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اس کی۔ تو مصدع نامی ایک جوان جو بہت بڑا پہلوان تھا وہ تیار ہو گیا، جیسے ابن ملجم۔ اسی لیے بار بار ناقہ صالح کی مثال دی مولا کائنات نے بھی، اور جناب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، صلوات بھیجیے۔ یاد ہے نا؟ یاد رکھیے کہ واقع کربلا کے دوران بھی اور مولا کائنات نے بھی بارہا ناقہ صالح کی مثال دی، اور جناب زکریا کے ذبح ہونے کی یہ مثالیں دی ہیں اماموں نے جگہ جگہ۔ کیوں؟ تاریخ ہے نا، ایک تسلسل ہے کہ یہی ہوگا، یہی ہوگا، لوگ ایسے ہی ہیں، لوگ یہی کریں گے، انسانوں کی فطرت نہیں بدلے گی، ایسے ہی رہیں گے۔ لہذا وہ تیار ہوا کچھ ساتھیوں کے ساتھ، اور چھپ کے بیٹھے رات کو۔ جب وہ اونٹنی نکلی، مصدع نے تیر مارا پہلا، اس کے گھٹنے میں لگا، ظاہر ہے کہ وہ پوری گر پڑی، وہ جب گری تلوار سے اس کی گردن کو اڑا دیا، پے کر دیا ناقہ صالح کو۔ اور اس کے بعد اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اس کا جلوس لے کر آ رہے ہیں لوگ، شادیانے بجاتے ہوئے، خوشی کے فاتح آ رہا ہے، اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا، وہ ہیرو بن گیا قوم کا۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ نواز رسول کو قتل کرنے کے بعد جشن منایا گیا تھا نا۔ اور یہ فرق ہے غم منانے اور جشن منانے میں۔ قرآن نے بھی یہی بتایا، واقعات نے بھی یہ بتایا، تاریخ نے بھی یہ بتایا، تفاسیر نے بھی یہ بتایا کہ بھئی جشن کون مناتا ہے اور غم کون مناتا ہے نا آپ کے سامنے۔ لہذا وہ جشن مناتے ہیں، اس کو ہیرو بنا کر لے کر آ گئے اپنی آبادی میں۔ جناب صالح کو جب یہ معلوم ہوا آئے کہ تم نے عہد شکنی کی ہے، تم نے پیمان توڑا ہے، یاد رکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا، 3 دن ہے تمہارے پاس۔ خبر دے دی کہ 3 دن بعد عذاب آ رہا ہے، مگر نہیں، وہ تو اپنے گمان میں جیتے ہوئے، جنگ جیتے ہوئے لوگ مذاق اڑا رہے جناب صالح کا۔ یعنی اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی اللہ نے مہلت دی، 3 دن کی مہلت دی کہ اب بھی اگر توبہ کر لو عذاب ٹل جائے گا۔ جیسے جناب یونس کی قوم سے ٹال دیا تھا نا اللہ نے عذاب، جناب یونس چھوڑ کے چلے گئے، قوم ڈر گئی کہ ہم نے اللہ کے نیک بندے کو اذیتیں دی ہیں، سب عورتیں مرد بچے جمع ہو گئے، بال کھولے، صحرا میں جا کے توبہ تلا کی، دل سے توبہ کی، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا نا۔ یعنی وہاں بھی عذاب دینے سے پہلے مہلت دی، حجت تمام کی جناب صالح نے، 3 دن تمہیں دے رہا ہوں۔ اس 3 دن میں بجائے توبہ کرنے کے عیش و عشرت میں پڑے رہے، جشن مناتے رہے 3 دن، شراب چل رہی ہے، بدکاریاں ہو رہی، کیوں؟ جیت گئے، ناقہ صالح کو قتل کر دیا۔ لیکن ناقہ صالح کے ساتھ کہتے کہ ایک چھوٹی سا اونٹنی کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ جب اس اونٹنی کو قتل کیا تو پہاڑ پر جا کے اس نے فریاد بلند کی تھی اللہ کی بارگاہ۔ اب مجھے بتائیے، جب اونٹنی کے بچے کی فریاد کو اللہ رد نہ کرے، اس کے بدلے میں عذاب بھیج دے، تو آپ بتائیے کہ اس اونٹنی کی اتنی اہمیت، مجھے مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن یہاں مجھے وہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ علی اصغر کے خون کی اہمیت کتنی تھی، قیمت کتنی تھی، کہ نہ زمین لے رہی تھی نہ آسمان، وہ تو اونٹنی کا بچہ تھا، یہ نبی زادہ ہے، حسین کا بیٹا ہے، لہذا اس کے خون کی قیمت کتنی ہے کہ نہ زمین نہ آسمان کوئی نہیں لے سکتا اس خون کو۔ اور یہی فرمایا تھا حسین نے کہ اب تم میرے قتل کے بعد ایسے فتنے میں پڑ جاؤ گے کہ قیامت تک تمہاری جان اس فتنے سے نہیں چھوٹے گی، آپس کی خوریزیوں میں تم پڑ جاؤ گے۔ بات صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پڑے ہوئے ہیں نا فتنے میں، پڑے ہوئے فتنے میں، جب تک حسین کے بیٹے کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کیسے فتنے میں پڑ جاؤ گے؟ بجلی گری، عذاب آیا، قوم سمود مٹ گئی، اللہ نے عبرت کے لیے نشان چھوڑ دیے ان کے،
جہاں کہا جاتا ہے کہ قوم سمود ہے بابل کے پاس تھی، یا جہاں بھی تھی، 2-3 جگہ بتایا جاتا ہے، لیکن اللہ نے عبرت بنا دیا ان ساری چیزوں کا. دیکھو یہ عبرت ان سے حاصل کر لو. عہد و پیمان توڑا، جس قوم نے عہد و پیمان توڑا خود مصیبتوں کو خرید لیا، خود مصیبتوں کو خریدا. اب جو بات آپ کو بتانے جا رہے ہیں، انبیاء کو تو ہم بتاتے رہیں گے، اب جو تسلسل کے ساتھ آپ کو لے کے چلیں گے کہ زمانے جاہلیت میں عرب عہد و پیمان کے اتنے پابند ہوتے تھے، اتنے پابند ہوتے تھے کہ اپنی گردن دے دیتے تھے اپنے عہد کو بچانے کی خاطر، قتل ہو جاتے تھے اپنے وعدے کو، اپنی زبان کو بچانے کی خاطر. اتنے پابند تھے کہ پوری دنیا میں ان کی یہ عہد کی پابندی مشہور تھی. ایک مثال دیتا ہوں. ایک قریشی نے ایک شامی کو قتل کر دیا باہر، حجاز کے باہر. ان شامیوں نے اسے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. عبد المطلب اپنا کاروان لے کر آ رہے تھے، راستے میں دونوں قافلوں کا ملاپ ہوا. اس قریشی نے چلا کر عبد المطلب کو پکارا مدد کے لیے کہ تو میری قوم کا میری مدد کر، جھگڑا ہو گیا تھا، مر گیا، مارنا نہیں چاہ رہا تھا، مر گیا، میری مدد کو. عبد المطلب رک گئے. ان شامیوں سے بات کی. شامی جانتے تھے کہ یہ عبد المطلب ہاشم کا بیٹا ہے. کہا کہ عبد المطلب کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو اس قتل کے وقت، تاوان یا دیت جو بھی تمہاری رائے، کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے رکھا کہ 55 تولہ سونا، 10 اونٹ، 10 گھوڑے. میں نے 55 تولہ اپنی اصطلاح میں بتا دیا، وہ بنتا 55 تولہ ہے آج کا. 55 تولہ سونا، 10 گھوڑے، 10 اونٹ. عبد المطلب نے کہا میں دوں گا، اس کو چھوڑ دو. اپنی دوش پر پڑی ہوئی ابا یا چادر جو بھی کہہ لیجیے اتار کے ان کو دے دی کہ ضمانت ہے، یہ لے جاؤ. اب مجھے بتائیے 10 اونٹ، 10 گھوڑے، 55 تولے سونا، اس کی ضمانت ایک چادر. شامیوں نے بھی لے لی اور چھوڑ دیا اس کو. شامیوں نے ابا لے لی، چھوڑ دیا کہ جب ہم نے آزاد کر دیا اب آ جائیں گے پیسے. کیوں؟ شامی جانتے تھے کہ اگر عبد المطلب دنیا میں نہ بھی رہا تو اس کی اولاد اپنے بابا کی ابا لینے کے لیے وہ سب کچھ لے کر آئے گی. سمجھ آئی؟ اب سمجھ آ گئی بات آپ کے؟ عہد و پیمان کی کتنی اہمیت تھی. وہ جانتے تھے کہ یہ ابا نہیں ہے، یہ ان کی غیرت ہے، یہ ان کی حمیت ہے، ان کے لیے ننگو آر ہے اگر ابا ہمارے پاس رہ گئی، ان کے خاندان کی ذلت ہو جائے گی. لہذا ایک ابا لے کے چلے گئے مطمئن ہو کے. انہیں جانتے ہیں وہ کہ عبد المطلب کہہ رہا ہے، قریشی کہہ رہا ہے، یہ عہد و پیمان کا پابند ہے. اس ابا کے لیے 10 اونٹ، 10 اونٹنیاں نہیں، 10 گھوڑے نہیں، 1000 اونٹ دینے پڑیں گے تو اس کے بچے دیں گے تاکہ یہ ابا ہمیں واپس ملے جو ضمانت دی ہے ہمارے باپ نے وہاں. تو یہ عہد و پیمان کا ان کا یہ عالم تھا. اور اس عہد و پیمان یہ جو ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے. یہ حلف الفضول جو کہلاتا ہے، حلف یعنی وہی قسم، فضول کی وجہ تسمیہ بھی بتا دیں گے آپ کو. یہ 2 بار ہوا ہے قریش میں، 2 زمانوں میں ہوا ہے. ایک زمانہ قصی سے پہلے کا زمانہ ہے، کلاب ابن مرہ کا زمانہ ہے، اور ایک زمانہ ہے ابو طالب کا، عبد المطلب کی اولاد کا زمانہ ہے. 20 عام الفیل، یعنی جناب عبد المطلب کے وصال کے 12 سال بعد 8 یا 9 عام الفیل میں انتقال ہوا ہے جناب عبد المطلب کا. اس کے بعد لیکن اس سے پہلے جو لڑائی ہوئی ہے جس کا نام ہے حرب الفجار، 4 سال تک یہ لڑائی ہوئی ہے. 16 عام الفیل سے لے کر 20 عام الفیل تک حرب الفجار اسے کہتے ہیں. اچھا اب جو اختلاف ہے تاریخ کا وہ بھی آپ کو بتا دیں. بعض کہتے ہیں کہ 4 حرب الفجار ہیں، حرب الفجار اولا، حرب الفجار ثانی، حرب الفجار ثالث اور حرب الفجار کبریٰ، وہ چوتھی لڑائی. یعنی 16 میں ہوئی، 17 میں ہوئی، 18 میں، 19، 20 یعنی آگے تک چلتی گئی. پھر وہ کہ 20 تک ہوئی، 16 سے 20 تک 4 نہیں. اس کو جب ہم نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ 16-17 کتابیں آپ کو بڑائی کی بات نہیں کرے لیکن دیکھنا پڑتی ہیں ایک مسئلے کے لیے، تو جب وہ دیکھا تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ یہ انہی مہینوں میں لڑتے تھے ہر سال.
تو کسی نے اس کو الگ الگ کر کے 4 لڑائیاں لکھا، کسی نے کیونکہ 2 ہی قبیلوں کے درمیان ہوئی تھی، کسی نے اس کو ایک ہی لڑائی کی، یہ 4 سال تک چلی. تو کہیں یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کہیں آپ پڑھیں حرب الفجار 4 مرتبہ، کہیں پڑھیں ایک بار کہ اتنی لمبی چلی، تو دونوں میں کوئی زیادہ فرق ہے نہیں، بلکہ لڑائیاں 4 سال تک چلی، تو ان کو کہا جاتا ہے حرب الفجار. حرب الفجار کیوں کہا جاتا ہے؟ جہاں سے ہم نے مجلس شروع کی تھی نا ایک آدمی کا فتنہ، وہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں. حرب الفجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی محترم مہینوں میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے. رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم، یہ محترم مہینے ہوتے تھے، ان میں وہ قتال نہیں کرتے تھے، عرب نہیں لڑتے تھے ان مہینوں میں. یعنی جناب ابراہیم کے دور سے دین میں جتنی بھی تحریف ہوئی ہو مگر ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. عرب کے جاہلوں کو یہ بات معلوم تھی کہ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم میں خون نہیں بہانا ہے، اور ایک دوسرے کے ازلی دشمن ان مہینوں میں امن کے ساتھ رہتے تھے. اسی لیے ان مہینوں میں یہ میلے لگاتے تھے. عکاس کا میلہ، ذی المجاز کا میلہ، مجنہ کا میلہ، یہ 3 ان کے سالانہ میلے ہوتے تھے. میں میلہ کہہ رہا ہوں، وہ عبادت کے نام پہ کرتے تھے، مگر تاریخ نے بھی ان کو میلے ہی کہا، کیونکہ عبادت جب میلہ بن جائے تو تاریخ میلہ ہی لکھے گی، آپ کچھ بھی کہیے، ہے نا. اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے عبادت میلہ نہ بن جائے. یہ جو مختلف روزوں پہ مزارات پہ میلے ہوتے نا، یہی لکھا ہوتا ہے نا، یہ بیچارے کبھی عبادت ہوا کرتے تھے. آج سب کہتے ہیں فلاں جگہ کے میلے پہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ کے میلے پہ، حالانکہ وہ کیا ہے، وہ بیچاری کی برسی ہے نا، اس کا عرس ہے نا. میلے پہ جا رہا ہوں، سرکس وہاں لگا ہوا ہے، ناچ گانا وہاں ہو رہا ہے، دنیا بھر کے کام وہاں ہو رہے ہیں، میلے پہ جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آ گئی بات. وہ تو کبھی عبادت ہوتی تھی، اس کی برسی ہوتی تھی، لیکن لوگوں نے کیا کیا، ان کو میلہ بنا دیا. عبادتوں کو میلہ جو بنا دے پھر وہ اللہ اس کو بھی نپٹے گا. عبادت رہنے دو، اس کو میلہ نہ بناؤ. عبادت اور میلے کا کیا تعلق ہے؟ عبادت عبادت ہے. جس چیز کو بھی، جس فعل کو بھی تم عبادت سمجھ کر انجام دے رہے ہو تو اس میں پہلی شرط ہے اس کا تقدس. پہلی شرط کیا ہے؟ تقدس. اگر اس کا تقدس بامال ہونے لگے تو سمجھ لو کہ وہ عبادت نہیں رہی. میلہ لگ گیا، بازار لگ گیا، تو بازار لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں آ رہا ہے، مگر آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. خیر، تو اب یہ میلے لگا کرتے تھے، اس لیے ان مہینوں میں یہ لڑتے نہیں تھے، میلے لگا لیتے تھے. اور دشمن بھی ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اس مہینے میں میری جان کو کوئی خطرہ. عرب کے جاہلوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ان محترم مہینوں میں نہیں لڑنا. نہ سمجھ میں آئی تو آج کے فسادیوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تم ان جاہلوں سے بھی بدتر ہو جو زمانے جاہلیت میں جانتے تھے کہ محرم کے مہینے میں نہیں لڑنا ہے، خون نہیں بہانا ہے ایک دوسرے کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زمانے جاہلیت میں. لیکن ہوا کیا؟ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک آدمی فتنہ کرتا ہے پوری قوم کو فتنے میں ڈال دیتا ہے. خدا ہدایت دے، قوموں کو بچائے ایسے فتنوں سے. ایک آدمی فتنہ کرے گا بس، اور سب کو پھنسا دے گا، پوری قوم کو مبتلا کر دے گا. ایک لاش گری ہے، جب تک مزید نہیں گروا دے گا اس کے کلیجے کو ٹھنڈک نہیں پڑتی، اور خود چھپ کے کام کرتا رہے گا نا، چھپ کے کام کرتا رہے گا. قوم پہنچ جاؤ، قوم یوں کر لو، قوم یوں کر لو. حسین کے ماننے والوں غیرت کہاں گئی؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ خود نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں، کیونکہ فتنہ ہے نا، فتنہ. اس کا کام یہ کہ فتنہ پھیلا کے خود پیچھے ہٹ جائے گا. آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، وہاں آ جاؤ، یہ کر دو، وہ کر دو. مجھے میسج آ رہا ہے اس جگہ سے جہاں میں خود کھڑا ہوں کہ وہاں کیوں نہیں پہنچ رہے ہو. اب میں کیا کہوں، جو میں نے جواب دیا میں آپ کو نہیں دیکھتا. میں نے کہا تو خود کہاں ہے، میں تو یہاں کھڑا ہوا ہوں. یہ وہ فتنے ہیں، فتنے ہر دور میں. ایک آدمی فتنہ کرے گا پوری قوم کو الجھا دے گا، مبتلا کر دے گا، پھر خوش ہوتا ہے ہاں میرا کام ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، گولیاں چل گئی، فائرنگ ہو گئی، اور 2-3 گر گئے لاشیں، میرا کام ہو گیا. یہ وہ فتنے ہیں. لیکن ہم پہچانتے ہیں ایسے فتنوں کو. فکر نہ کیجئے، وہ 2 نمبر مولوی ہوتے ہوں گے جو ان فتنوں سے ڈرتے ہوں گے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں گدیوں سے زبانیں بھی کھینچنی آتی ہیں. ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم نہیں ڈرتے.
مگر یہ اجازت دے دیں کہ قوم میں فتنہ ڈال دو، یہ نہیں کر سکتے ہو تم، بے فکر ہو، جب تک ہم زندہ نہیں ہونے دیں گے کہ قوم میں یہ فتنہ برپا کرو۔ تو اب بتاؤں آپ کو کہ ایک آدمی فتنہ کیسے ایجاد کرتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ براز ابن قیس ایک شخص ہے، بنی کنانہ کا، قریشی ہے، بہت فتنہ، بہت شیطان، پورا قریش اس کے فتنوں سے تنگ تھا۔ قریشی جمع ہو گئے بنی کنانہ کے پاس کہ بھائی یا تو ہم اس کو مار دیں گے یا اس کو نکال دو۔ یہ کس بات کا فائدہ اٹھاتا تھا وہاں پہ کہ لڑائی میری ہوگی پورا قبیلہ آ جائے گا، ایسے ہی کرتے ہیں نا، جھگڑا ہوگا سب کو بلا لوں گا پوری قوم آ جائے گی، پھر تلواریں چلیں بے شک چلیں، میرا کام تو ہو گیا نا، میں نے تو اپنا کام کر دیا۔ یہ فتنے کرتا تھا۔ تو بنی کنانہ نے اسے اپنی برادری سے نکال دیا، بولا دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے ہم ہر سال پٹتے ہیں، حرکت تم کرتے ہو مار ہمیں لگتی ہے، تلواریں ہمیں چلتی ہیں۔ بگا دیا اس کو، آگ کر دیا، مکے سے باہر نکال دیا۔ یہ منحوس فتنہ پہنچا ہیرا اور عراق اس وقت ایران کی سلطنت کے تحت تھے، اور والی گورنر جو تھا وہ مقرر کرتا تھا کسرا کا گورنر تھا وہاں نعمان ابن منذر۔ اس کا ظاہر ہے کہ میلوں کے دور میں ان کا بھی سب کے کاروبار چلتے ہیں نا، جیسے ہمارے یہاں چلتا ہے، ٹرانسپورٹ کے بھی مزے آ جاتے ہیں، مٹھائی والوں کے بھی، تبرک والوں کے بھی، جھگڑے بھی کرتے، اور ہماری وجہ سے ارب پتی بھی بن گئے ہو۔ اور کچھ تو خوف کرو خدا کا یار، کچھ تو انصاف سے کام لو، ارب پتی ہو گئے اس محرم کے صدقے میں، اور پھر بھی ہم سے جھگڑا کر رہے ہو۔ ہر ایک کا بھلا ہوتا ہے، حسین تو دشمنوں کو بھی لاد رہا ہے، دے رہا ہے، مالا مال کر رہا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ کھا سب حسین کے نام پہ لکھ رہے ہیں، کوئی محبت میں کھا رہا ہے، کوئی دشمنی میں کھا رہا ہے۔ دشمنی میں بھی مل رہا ہے نا، دشمنی کرنے کا بھی پیسہ مل رہا ہے، دے حسین ہی رہا ہے سب کو۔ اب لینے والے کی مرضی ہے کہ حسین کی محبت میں لے یا دشمنی میں لے ہے نا۔ ایک صلوات اور عنایت فرما دیجئے۔ اچھا جناب، یہ ہے بنی کنانہ کا۔ اسی کے دربار میں ایک اور شخص ہے عروۃ الرحال، وہ ہے بنی قیس کا۔ بنی قیس ہے بنی حوازن کی ایک شاخ۔ اب نعمان ابن منذر نے اپنے دربار میں کہا کہ بھائی میرے حالات مکے والوں سے ٹھیک نہیں ہے، مجھے ایسا آدمی چاہیے جو میرے تجارتی اونٹ اور یہ سامان لے کر جائے، جو ضمانت دے مکے میں۔ تو یہ کھڑا ہو گیا براز ابن قیس جو کہ بنی کنانہ کا ہے۔ یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں بنی کنانہ کی ضمانت لیتا ہوں تجھ سے، اور میں لے کر جاتا ہوں، امان ہے ان سے۔ عروۃ الرحال اور ان کے آپس میں لگی رہتی تھی، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا صرف بنی کنانہ کی ضمانت لے رہا ہے، میں بنی کنانہ کی بھی اور بنی قیس کی بھی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ بنی قیس کا تھا، اور میں بحر احمر اور بحر اسود کے ہر قبیلے کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں تیرے قافلے کو لے کر جاؤں گا۔ نعمان ابن منذر نے اس کے حوالے کر دیا، اس نے ضمانت لی، اس کو دے دیا۔ براز ابن قیس یہ ظاہر کہ حسد کی آگ میں جل گیا کہ یہ کیا ہوا، فتنہ تو تھا ہی۔ یہ پیچھے پیچھے اس کا گیا، خلاصہ یہ کہ اس نے اس کو راستے میں قتل کر ڈالا۔ جب قتل کر دیا، بنی قیس کے لوگوں کو پتہ چلا 2 آدمی بدلہ لینے آئے، اس نے دھوکے سے انہیں بھی قتل کر دیا۔ اور ادھر عکاس کا میلہ چل رہا ہے، اور اس نے اپنے قبیلے کو خبر بھجوا دی بنی کنانہ کو کہ میں نے ایسے 3 آدمی ان کے مار دیے، تم جلدی سے نکل لو، خبر پہنچے گی تو خونریزی ہو جائے گی۔ اب یہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ، وہی محترم مہینوں میں سے، بعض جگہ رجب ہے، بعض جگہ ذیقعد ہے، لیکن میں دونوں کو اس لیے رد نہیں کرتا کیونکہ 4 سال لڑائی چلی ہے، حرب الفجار اولا، ثانی، ثالث اور کبرا، تو ظاہر ہے کہ کوئی شوال میں ہوئی کہ کوئی ذیقعد میں، لیکن تھے سب یہی مہینے کر دیا ہے۔ اور اب یہ بنی قیس اور بنی حوازن اپنا بدلہ لیں گے، اور اس وقت یہ منی میں تھے، منی سے آگے ایک جگہ ہے منی عقبہ کہلاتی ہے، وہاں پر تھے۔ یہ مسئلہ ہو جائے گا، جتنی جلدی ہو سکے مکے پہنچ جاؤ۔ انہوں نے بہانہ بنایا قریشیوں نے اس کے سامنے کہ ہمارے وہاں ایک فتنہ ہو گیا ہے، ہم نہیں پہنچے تو وہ شدت اختیار کر دے گا۔ یہ وہاں سے سب جلدی جلدی اپنے بال بچوں کو، اہل و عیال کو لے کے نکلے۔ ابھی وادی نخلا تک پہنچے تھے کہ بنی قیس کا ایک فرد عروۃ الرحال کے قتل کی خبر لے کے پہنچ گیا بنی حوازن اور بنی قیس کے پاس کہ ایسے ایسے براز ابن قیس نے تمہارے 3 آدمی کو قتل کر دی۔ بس اتنا سننا تھا، 3 لاشوں کا سننا تھا کہ وہ ان کے پر چڑھ دوڑے۔ وادی نخلا کے باہر لڑائی ہوئی، کچھ قریشی مارے گئے، اور قریشی دوڑ کر حرم میں داخل ہو،
زمانے جاہلیت میں قانون یہ بھی تھا کہ جو حرم میں داخل ہو جائے اسے قتل نہیں کیا جاتا تھا. لہذا بنی حوازن بنی قیس کفار کا معاشرہ ہے مگر احترام کے خدا کا گھر ہے. اب تو نہ خدا کا گھر، نہ اس میں رکھا ہوا قرآن، نہ اس میں کھڑے ہوئے نمازی قیام کی حالت میں ہو، رکوع کی حالت میں ہو، سجود کی حالت میں. مسلمانوں کچھ تو سوچو، زمانے جاہلیت کو اتنا برا بھلا کہتے ہو، ان کے پاس اتنا احترام تھا کہ اگر کوئی خدا کے گھر میں گھس جائے تو ان کا دین نہیں تھا وہ، مگر پھر بھی وہ کہتے تھے نہیں اب یہ عبادت خانے میں چلا گیا، اب اس کو نہیں مارنا. عبادت خانوں کا اتنا احترام، زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں. کسی میں ہمت ہو تو انکار کر دے کہ اس واقعے کا کہ یہ نہیں ہوا. اماد الدین ابن کثیر سب سے بڑا مورخ ہے، جس کی البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، ان میں لکھا ہوا ساری چیزیں. اور یہ تو سب نہیں لکھے، یہ واقعات جو میں پڑھ رہا ہوں تبری ہو، ابن خلدون ہو، جو بھی ہو، سب نے لکھے. لیکن البدایہ والنہایہ میں ذرا تفصیل سے اس نے لکھا ہے اماد الدین نے، اس نے تفصیل سے واقعہ لکھا. جب یہ حرم میں گزرے تو انہیں نے باہر سے اعلان کیا کہ ابھی تو تم نے جان بچا لی، لیکن آئندہ سال تیار ہو کر آنا، ہم پورے لشکر کے ساتھ آئیں گے. ایک آدمی کی وجہ سے کیا ہوا؟ ایک نے فتنہ کیا، جنگ کی آگ 4 سال جلتی رہی. اگلے سال وہ تیار ہو کر آئے، ان کا بھی لشکر، یہ بھی تیار ہو گئے. لڑائی 4 سال لڑائی، 20 سال کے تھے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ لوگ تھک تو نہیں گئے نا؟ تو بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے. کیونکہ 20 عام الفیل تک چلی لڑائی. تو خود فرماتے کہ میں نے اس جنگ میں شرکت کی، حرب الفجار میں، اپنے قبیلے کے ساتھ، بنی ہاشم کے ساتھ. لیکن ہاشمی پیچھے رہتے تھے. ہر روز ایک، کسی دن زبیر بن عبد المطلب، چچا حضور کے، جناب عبد المطلب کے بھی ایک بیٹے کا نام زبیر تھا نا، کسی دن زبیر ہوتے تھے، کسی دن کوئی اور بیٹے، کسی دن ابو طالب، اور کسی دن رسول بھی ساتھ جاتے تھے. رسول فرماتے ہیں کہ میرا جنگ میں حصہ یہ تھا کہ جو تیر دشمن مارتے تھے بنی حوازن والے، میں وہی تیر اٹھا کے اپنے سپاہیوں کو دے دیتا تھا جو تیر ادھر سے آیا تھا. یعنی اب دیکھیے اس میں کتنی حکمت ہے. یعنی ادھر سے تیر چلانے والوں کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ تیر تو دشمن نے جو مارا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے اسی کا تیر استعمال کر لو. ان کی طرف سے بھی لڑائی میں یعنی وہ شریک نہیں، لیکن ادھر سے آنے والا تیر اٹھا کے ان کو دے دیتے تھے، ادھر سے آنے والا تیر اٹھا کے ان کو دے دیتے. اتنی قتل و غارت گری ہوئی ان میں کہ چلا اٹھے کہ بس کرو، کب تک لڑیں گے. سینکڑوں ایک دوسرے کے مار ڈالے. اور یہ آواز لگائی کس نے؟ زبیر ابن عبد المطلب اور عتبہ ابن ربیعہ. اس وقت جوان تھا دو ابن ربیعہ، 28-29 سال کا، جو احد میں مولا کائنات و جناب حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوا تھا. عتبہ ابن ربیعہ، اس نے بھی آواز لگانے والوں میں تھا کہ بس کرو بابا، کب تک مارو گے، صلح کرو. ایک آدمی کے پیچھے، ایک کے پیچھے اتنی قتل و غارت کری. 4 سال بعد انہیں سمجھ میں آیا کہ ایک آدمی کے فتنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ قوم کے ہزاروں لوگ مار دیے گئے. ایک آدمی کا فتنہ، ایسا ہوتا ہے فتنہ ایک کرتا ہے. جو میں نے آپ سے کہا، صلح کی شرائط طے پائی کہ جس کے زیادہ مرے ہیں اور جس کے کم مرے ہیں، تو کم مرنے والا جتنے زیادہ مرے ہیں ان کا تاوان دے گا، دیت دے گا. طے ہو گیا. تو بہرحال قریشی تھے، انہی نے زیادہ مارے تھے، ان کے 20 مقتول زیادہ نکلے. لہذا ان 20 مقتولین کی دیت دے کے اس جنگ کو ختم کر دیا گیا، حرب الفجار، جو 4 سال تک چلی. اس لیے فجار کہا جاتا ہے کیونکہ فسق و فجور ہے نا اس میں. یعنی ان مہینوں میں یہ جنگ لڑی گئی جن مہینے میں اللہ نے قتال کو منع کیا تھا، نہیں لڑو ان مہینوں میں. 4 سال لڑنے کے بعد انہیں احساس ہو گیا کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، بند کر دی، کیونکہ کوئی فائدہ نہیں، لاشیں گر رہی ہیں نا، اور تو کچھ نہیں ہو رہا. ختم ہو گئی لڑائی، جنگ ختم ہو گئی. اب جب واپس آئے تو پھر زبیر ابن عبد المطلب نے آواز دی کہ حلف الفضول کی طرف آؤ. اگرچہ کہ مشہور یہی والا حلف الفضول ہے، مگر ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلے ایک بار ہوا تھا ایسا کہ مکے والوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا ایک کہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور اس معاہدے کی بڑی شہرت تھی. ختم ہو چکا تھا مگر نام باقی تھا، حلف الفضول. حلف الفضول اسے کیوں کہتے تھے؟ حلف قسم اٹھانا. فضل نام کے 3 آدمی اس معاہدے میں شامل تھے. فضل نام کے 3 آدمی، فضل ابن فضالہ، فضل ابن حارث، فضل ابن وداعہ.
3 فضل نام کے آدمی شریک تھے، لہذا اس کو کہا جاتا تھا حلف الفضول۔ زبیر ابن عبد المطلب نے جب یہ آواز لگائی تو سب قریش اکٹھا ہو گئے، بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی اسد، بنی تیم، بنی عدی، جتنے بھی قبیلے تھے۔ عبداللہ ابن جدعان تیمی، بنی تیم کے سردار تھے عبداللہ ابن جدعان، ان کے گھر کے پر یہ سب جمع ہو گئے، اور خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس معاہدے میں شریک تھا۔ حلف الفضول میں 20 سال کے تھے حضور، میں شریک تھا اس معاہدے میں، اور وہاں سب نے یہ قسم کھائی، حلف اٹھایا کہ ایک تو یہ اصول طے پایا کہ کوئی بھی ظالم ہو ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے۔ مظلوم کو یہ ہے اس حلف کے درمیان کہ جو بھی مظلوم ہو ہم ظالم کے خلاف قیام کریں گے، چاہے وہ ظالم ہمارے گھر کا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ قبائل میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ حق ہو یا نہیں ہو، ظالم ہو یا نہیں، قوم لڑ رہی لہذا لڑو، قبیلہ لڑ رہا ہے لہذا لڑو، برادری سسٹم۔ کہیں آج بھی ہم نے دیکھا برادری ہے، غلط ہو یا صحیح ہو بھائی، برادری کا مسئلہ ہے، وہ بابا غلط صحیح کی بات ہوتی ہے، برادری کیا ہوتا ہے؟ برادری اگر ہے تو حق کی ہے اور باطل کی ہے، اور کون سی برادری؟ حق اور باطل ہے معیار۔ لہذا اس زمانے جاہلیت میں وہ قسم کھاتے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم کوئی بھی ہو چاہے ہمارے اپنے گھر کا ہو، اور دوسرے مکے میں آنے والے مہمانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری۔ بیچارے زائرین آتے تھے، انہیں لوٹ لیتے تھے۔ کراچی میں ایئرپورٹ سے کوئی آئے، اسٹیشن سے کوئی آئے لوٹ جائے، وہ تو یہی کہے گا نا کراچی والوں نے لوٹ لیا، اسے کیا پتا یہاں لٹیرے کس کس شکل میں کیسی کیسی نقابیں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی والے تو بیچارے خود ہی لوٹ رہے ہیں سب کے ہاتھوں، کوئی کسی عنوان سے لوٹ رہا ہے، کوئی کسی عنوان سے لوٹ رہا ہے، لیکن کہا تو یہی جائے گا نا۔ تو بیچارے لوٹتے تھے، کہتے تھے مکے والے لٹیرے ہیں، مکے والے لوٹ لیتے ہیں، وہاں جاؤ سامان چھین لیتے ہیں، پیدل آنا پڑتا ہے، سواری بھی چھین لیتے ہیں، عجیب عجیب طرح کی حرکتیں ہوتی تھیں۔ لہذا طے پائے کہ نہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ بنی ہاشم نے یہ شرط رکھی کہ اللہ کے مہمان ہیں، جب اللہ کے مہمان ہیں تو اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ حلف الفضول معاہدہ ایسا معاہدہ تھا کہ مدینے میں رسول کہتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے حلف الفضول کی طرف دعوت دی جائے تو میں دوڑ کر جاؤں گا، آج بھی کوئی اس معاہدے کی طرف مجھے بلائے گا میں لبیک کہوں گا۔ یعنی اتنی اہمیت تھی اس معاہدے کی کہ اس کے بعد آنے والے بھی محفوظ، اور خود مکے میں ہر ایک کو پتہ چل گیا تھا کہ ظلم کیا تو اپنے ہی نہیں چھوڑیں گے۔ اور بنی ہاشم بنی امیہ کی لڑائی میں اور جو باتیں تھیں ان میں ایک شاخسانہ یہ بھی تھا کہ حرب ابن امیہ نے ایک قاتل کو اپنے آپ پناہ دی تھی، اور مقتول کے وارثوں نے عبد المطلب سے جا کے فریاد کی، ابو طالب سے فریاد کی تھی، اور ابو طالب نے جب تک تاوان نہیں لے لیا چھوڑا نہیں حرب کو کہ نہیں تو اس کے دیت ادا کر۔ کیوں؟ اس نے حلف الفضول کے نام پہ آواز دی تھی۔ تو مکے میں جب بھی کسی پر ظلم ہوتا تھا وہ حلف الفضول کے نام پر آواز دیتا تھا مکے میں کھڑے ہو کے، تو سب قبیلے کے لوگوں کی غیرت جاگتی تھی کہ ہم نے قسم کھائی ہے، لہذا مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اب اس میں ایک اور پتہ نہیں آپ ہضم کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن ایک تاریخی حقیقت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ مجالس کا رنگ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ذرا سی کوئی تاریخی بات بیان کر دو حقیقی تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سننے کے کچھ اور عادی ہیں، یہ سننے کے عادی ہی نہیں ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ تاریخی واقعہ ہے کہ ولید ابن عقبہ جب یہ مدینہ کا والی تھا، جناب سید الشہداء کا زمانہ ہے، اس نے جناب سید الشہداء کے مال پر قبضہ کر لیا، حسین ابن علی کے کچھ مال پر قبضہ کر لیا، اور کسی طرح جناب سید الشہداء کو مال واپس نہیں ملتا تھا، مناقشے تک کی نوبت آ گئی۔ تو اس وقت جناب سید الشہداء نے اس کے دربار میں اور بھی لوگ بیٹھے تھے، وہاں کھڑے ہو کر کہا دیکھ اگر تو باز نہ آیا تو میں مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر حلف الفضول کی طرف لوگوں کو بلا لوں گا۔ اس معاہدے کی اس وقت تک اتنی اہمیت تھی، جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو سب سے پہلے جو آدمی کھڑا ہوا وہ جناب عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ہزار مخالفت صحیح مگر اس کے باوجود وہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ اگر حسین نے آواز دی حلف الفضول کی طرف بلایا تو پہلا آدمی میں ہوں جو لبیک کہے گا حلف الفضول پر۔ اس طرح مصور ابن مخزومہ وہ کھڑے ہو گئے کہ میں ساتھ دوں گا حسین کا اگر حلف الفضول کی طرف بلایا گیا۔ مدینے میں ایک دن میں شور مچ گیا کہ حسین نے حلف الفضول کی طرف دعوت دی نہیں، دعوت دینے کا کہہ رہے ہیں۔
تو اتنا گھبرا گیا تھا ولید کہ اس نے دوسرا دن ہونے سے پہلے سارا مال واپس کر دیا. اسے معلوم تھا کہ حسین جو بات کرے وہی رسول کی بات ہے, وہی علی کی بات ہے. رسول بھی یہ کہتے تھے کہ آج بھی حلف الفضول کی طرف بلایا جائے. یعنی اگر جو معاہدہ ہوا ہے وہ ایسا معاہدہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی پسند ہے, وہ رسول کی بھی پسند ہے. اس میں پہلی شرط ہی یہی ہے کہ مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے. یعنی حسین فرمانے کہ میں آواز دوں گا تو سب آ جائیں گے, یہ مظلوم ہے اس کا حق دلواؤ, میں کھڑا ہو جاؤں گا. تو بہرحال یہ تاریخی واقعہ ہے جو ہمارے یہاں ان کے سب جگہ نقل کیا گیا ہے, موجود ہے. نہ پڑھے کوئی اور بات, لیکن میں نے پڑھ دیا آپ کے سامنے کہ یہ واقعہ ہے. تو حلف الفضول یعنی اس زمانے میں عہد و پیمان کی پابندی کیسے کرتے تھے لوگ. اب آئیے, کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا, جلدی سے آپ کو منزل کی طرف لے کر آتے ہیں. بس یہی عہد و پیمان جو رسول اللہ سے کر رہا ہے علی رسول سے کر رہا ہے. اب الگ الگ نہ سمجھیے گا, علی اور رسول کا پیمان اور علی اور اللہ کا پیمان ایک ہی پیمان ہے, عہد و پیمان ہے. اور کب کیا علی نے قول و قرار؟ جیسے میں نے کہا کہ اگر اس وقت قول و قرار عہد و پیمان ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, تو اس وقت تک نہیں, قیامت تک کے لوگوں نے اقرار کیا کہ ہاں بھائی, جب تک گواہی دے رہے ہیں آپ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, اشہد ان علی ولی اللہ, جب تک کہہ رہے ہیں آپ, یعنی آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے سارے عہد قبول کر لیے. اتنا تو سمجھ لے آدمی. اب جس کی دلیل دے دیتے ہیں آپ کو. دعوت ذو العشیرہ میں کیا ہوا؟ رسول نے خاندان کو جمع کیا. کون ہے جو آج میری رسالت کی گواہی دے کل میرا وصی, وزیر, خلیفہ, جانشین بنے؟ کسی نے گواہی دی؟ نہیں دی. ایک آدمی, ایک بچہ کھڑا ہو کے عہد کرتا ہے, خدا کے رسول میں گواہی دیتا ہوں, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کی سپر بن جاؤں گا, آپ کی نصرت کروں گا, آپ سے دشمنوں کو پرے دھکیل دوں گا, آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا, انہیں قتل کروں گا, زخمی ہو جاؤں گا, مگر میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. علی نے عہد و پیمان جب کیا تو علی نے اکیلے تھوڑی کیا. پہلے کبھی سمجھا چکا ہوں کہ علی کے صلب مطہر میں 11 اماموں کے نور ہیں یا نہیں ہیں, یہ بتا چکا ہوں کسی وقت میں تفصیل سے آپ کو دلائل کے ساتھ کہ علی جب رکعت دے تو اکیلا علی نہیں ہے, علی جب شب ہجرت میں سوئے تو اکیلا اپنے نفس کا سودا نہیں کر رہا. جہاں بھی جو فعل انجام دے رہا ہے علی کا فعل 12 اماموں کا فعل ہے یا نہیں ہے. سب پہ رسول کی حدیث نے سند لگائی کہ نہیں لگائی کہ ان سب کا فعل ہے جسے اللہ نے میری مدد کے لیے اپنے گھر سے بھیجا ہے. بس جہاں سے بات کو چھوڑا یہیں سے کر انشاءاللہ شروع کریں گے, اور جو بڑے بڑے معاہدے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. کیوں بابا, ہم نے بھی عہد کیا ہے, آپ نے بھی عہد کیا ہے, یہ یاد دلانا ہے آپ کو. ہم پابند ہیں کسی قول و قرار کے, ہم پابند ہیں کسی عہد و پیمان کے. ایسے نہیں ہے جیسے سمجھتے ہیں عام لوگ. اس زمانے میں بھی جناب ابراہیم کی ساری اولاد راستے پہ کہاں رہی نہیں رہی نا. ایک الا قلیلا منکم, تم میں سے تھوڑا سا کرو. ہر نبی کی اولاد, نبی کی اولادیں تو پتہ نہیں کتنی, سبھی نبی دادے. ائمہ طاہرین کی اولادوں میں کیا بغاوت نہیں ہوئی؟ ورنہ یہ فرقے کیسے بن گئی ہے؟ مختلف فرقے جو آپ کو نظر آتے ہیں کہاں سے بن گئے؟ تاریخ ائمہ پڑھیں, ان کی اولادوں میں کتنے جو تھے وہ نکل گئے اس طرف اس طرف. تو صرف امام کی اولاد ہو جانا, سید کا لیبل لگا دینا کافی ہے؟ ذمہ داری ڈبل ہو گئی, ذمہ داری 2 گنا ہو گئی. اب اگر سید ہے تو کیونکہ آل رسول ہے, لہذا عام آدمی سے زیادہ عہد و پیمان کی پابندی کرنا ہے, تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ دیکھو یہ سید ہے, بلکہ لوگ کہیں بھائی سید ہے اس کا, لہذا ہمارا اس کا کیا مقابلہ. مگر آج کے زمانے میں اب کیا کس کو سمجھائیں, اب تو ایک لیبل بن گیا ہے. اب تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تماشا, ہاں بھائی یہ سید صاحب ہیں, دیکھو ان کے کام دیکھو. مختلف اداروں میں یہ بالکل صبح شام کی بات ہے, اس میں برا مت مانیے آپ. میں کہہ رہا ہوں تو برا مان جائے, دنیا کہتی ہے وہ تو سنیے. تو بات ہے نا کہ یہ معیار نہیں ہے کہ میں سید ہوں یا میں فلاں ہوں یا میں فلاں زادہ ہوں یا میں فلاں قوم کا ہوں یا میں برہمن ہوں یا میں پنڈت ہوں یا میں کیا ہوں, یہ معیار نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو معیار یہ ہے کہ کون اپنے عہد و پیمان کو پورا کر رہا ہے. حسین اللہ اور رسول سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر رہے ہیں, اور انصار حسینی حسین سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہے ہیں.
آپ عہد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ زیارت وارثہ میں آپ کیا کرتے اگر عہد نہیں کرتے تو؟ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کیا یہ عہد نہیں ہے؟ کاش میں ہوتا، کیا کر لیتے آپ؟ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا کیا تھا انصار حسینی نے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ عہد ہے، معلوم نہیں، آپ کے لیے تو نہیں کہہ سکتا، مجھ جیسی فکر کا آدمی پتہ نہیں کیا کرتا۔ میں تو یہی سوچتا رہتا بھائی یہ امام ہے، امام وقت ہے، امام زمانہ ہے، بھائی کو معجزہ دکھاؤ، یہ اتنا بڑا لشکر حملہ کرنے کے لیے ہم پر پہلے پلا پڑ رہا ہے۔ لیکن انصار حسینی میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا، کسی نے کہا کہ مولا کوئی معجزہ دکھا دیجئے؟ کسی نے نہیں کہا۔ کیوں؟ وہ حسین پر ایمان لائے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ حسین جو کچھ بھی ہے یہی دین ہے، اس کے باہر کچھ نہیں ہے۔ عہد و پیمان کو پورا کیا ہے۔ اور جب میں انصار حسینی کہوں تو صرف مرد نہیں، کیا خواتین نے حسین کی نصرت نہیں کی؟ بلکہ آگے بڑھ کر جسارت کرنا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ خواتین تو ایسی ہیں جنہوں نے مردوں سے زیادہ نصرت کی۔ مجھے بتائیے جیسی نصرت ثانیہ زہرا نے کی ایسی کسی نے کی ہے؟ جی کسی نے ایسی نصرت نہیں کی، کیونکہ عہد و پیمان ہے، وعدہ ہے۔ فاطمہ نے وعدہ کیا ہے اپنے بابا سے، اور فاطمہ نے وعدہ لیا ہے اپنے بچوں سے۔ ماں نے وعدہ لیا اپنے بچوں سے، لہذا ان میں سے ہر ایک اپنے عہد و پیمان کو پورا کر رہا ہے۔ اور اسی عہد و پیمان کو پورا کرنے کے لیے اسیروں کا قافلہ ناقوں کی پشت پر سر بھرینا، ہاتھ پہ سے پشت بندھے بازاروں میں جا رہا ہے۔ یہ عجیب ہے، تاریخ کا مقام عجیب ہے۔ کوفے کے بازار سے گزر رہا ہے، ٹھٹ کے ٹھٹ لگے۔ وہی ہیں یہ کوفے والے جو بھی تھوڑے دن پہلے محبت کا دم بھر رہے تھے حسین کے ساتھ، لیکن حالات کے بدلتے کیسا پلٹا کھایا؟ ہر ایک بازار میں آیا، کیوں؟ تاکہ ابن زیاد دیکھ لے کہ بھئی میں بھی تھا۔ بعض مجموعوں میں لوگ صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اپنا دوست سمجھے، دشمن نہ سمجھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف اس لیے اور کچھ نہیں۔ دیکھ لے میں بھی آیا تھا، شکل دکھاتے ہیں میں بھی آیا تھا۔ لہذا پورا کوفہ جمع ہے، کوئی نہیں بچا گھر میں، تاکہ ابن زیاد کو شکایت نہ ہو جائے کہ فلاں نہیں آیا اور فلاں نہیں آیا، میں بھی آیا تھا۔ اور رسول زادیوں کا عالم یہ ہے کہ بس پشت ناقہ سے فریادیں بلند کر رہی ہیں، واہ محمدہ، واہ مصطفیٰ، اے نانا رسول خدا، اے بابا حیدر کرا، دیکھو کیا ہو۔ یہی کوفہ جہاں علی کو گوارا نہ ہوا کہ زینب کی آواز گھر سے باہر چلی جائے رونے کی، اور یہی کوفہ اس میں علی کی بیٹیاں رسول زادیاں سربراہ جا رہی، لوگ بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تماشا دیکھنے۔ سیدانیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے اس لیے کر لیا کہ پہچانا نہ جائے کہ ان میں فضہ کون ہے، ان میں زینب کون۔ لیکن اس وقت زینب چونک اٹھی جب زینب کو اپنے ناقے کے پاس ایک آواز سنائی دی کسی خاتون کی جو پکار رہی ہے، حسین حسین حسین۔ چونک کر زینب نے پوچھا کس حسین کو پکار رہی ہے؟ وہ کہتی ہے بی بی میرا بیٹا حسین قیدیوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا، کھو گیا۔ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا زینب نے تیرے حسین سے میرے حسین کا دکھ نہیں دیکھا گیا۔ چلا گیا، گھر چلا گیا۔ یہ بھی کچھ سمجھتی کچھ نہ سمجھتی واپس آئی، گھر میں دیکھا کہ بچہ تکیے میں منہ دے کے زار و قطار ہچکی آمدی میں رو رہا ہے۔ دوڑ کر کلیجے سے لگائے میرے لال تو قیدیوں کا تماشا دیکھنے گیا تھا، تجھے ہوا کیا؟ وہ بچہ کہتا ہے کاش میں نہ گیا ہوتا، میں نے یہ منظر نہ دیکھے ہوتے۔ میرے لال تو نے کیا دیکھا؟ کہ اماں یہ بتا جو سر نو کے نیزہ پہ تلاوت کرتا ہو کیا وہ کسی باغی کا ہوگا؟ اماں یہ بتا کیا 6 مہینے کا بچہ میدان میں جنگ کر سکتا ہے؟ یہ کیسے باغی ہے کہ اتنے سے بچوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر دیے انہوں نے؟ کہتی ہے بیٹا تو نے پوچھا بھی صحیح کون تھے یہ لوگ؟
کہ اماں مجھے تو نہیں معلوم، لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ حسین نام کا آدمی قتل کر دیا گیا۔ کہتی چپ ہو جا میرے لال، یہ نام نہ لے، یہ نام تو ہمارے سید و سردار آقا و مولا کا نام ہے، جس کے نام پر میں نے تیرا نام رکھا، وہ تو علی کا بیٹا ہے۔ بس منہ پیٹ کر وہ بچہ کہتا ہے اماں لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ حسین ابن علی قتل کر دیا۔ گھبرا کے کہتی ہے میرے لال تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ارے ہمارا مولا تو فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول کا نواسا ہے، تو نے کچھ اور سنا ہوگا۔ بس اب اس نے اور زیادہ زور سے منہ پیٹتا ہے، سینہ پیٹ، کہتا ہے اماں تو لٹ گئی، تو برباد ہو گئی۔ ارے وہی حسین جو فاطمہ کا لال ہے، وہی حسین جو رسول کا نواسا ہے، ارے وہی تو قتل کر دیا گیا، اب کچھ نہیں رہا۔ بس اتنا سننا تھا، اس مومنہ نے سر پہ چادر ڈالی اور دوڑی گھر سے باہر۔ اب جو لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ ہاں فاطمہ کا لال حسین ذبح کر دیا گیا، یہ نیزوں پہ انہی کے سر ہیں۔ سر بھی پہچان لیا اس بی بی نے۔ اب ناقوں کے پاس آ کے پکار رہی ہے، بیویوں کے ایک ایک ناقے کے پاس جاتی ہے، تم میں کوئی زینب ہے، تم میں کوئی ام کلثوم ہے، تم میں کوئی شہربانو ہے، تم میں کوئی ام رحلہ ہے، مگر سب بیبیاں خاموش۔ کون بتائے کہ میں کس اونٹ پر ہوں؟ آخر ناقے زینب کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور کہتی ہے تمہیں حسین کی قسم دیتی ہوں، مجھے بتاؤ اگر تم میں کوئی زینب ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ ثانیہ زہرا نے ذرا سے بال ہٹا کے چہرے سے کہا ام حبیبہ بھول گئی نا، ام حبیبہ بھول گئی نا، ہم نے کہا تھا ہم تیرے مہمان بنیں گے مگر تو پہچان نہ سکے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ یہ تو ایسا حکم ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب ہجرت جہاں اور فرائض انجام دی، وہاں ایک فریضہ یہ بھی تھا نا کہ امانتیں مولا کائنات کے حوالے کی تھیں، اور کیا فرمایا تھا کہ مکے والوں کی امانتیں انہیں دے کر واپس، یعنی میرے پاس سفر کرنا، یہاں سے سفر کرنا، میری طرف آ جانا۔ تو اس امانتیں کس کی تھیں؟ کفار قریش کی تھی نا۔ یعنی اتنے بدترین حالات کے باوجود کفار قریش کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایسا امین معاشرے میں کوئی تھا ہی نہیں کہ جس کے پاس امانت محفوظ رہے۔ وہی امن کا مادہ ہے، محفوظ رہے، اسی مادے سے سب نکلے ہیں، امین، آمن، مومن، سب اسی سے ہے، یہ محفوظ رہے گی امانت۔ لہذا امانت۔ تیسری چیز جو ہے جس پر ہم بات کریں وہ کیا ہے؟ عہد، وعدہ۔ کسی سے کوئی عہد کیا ہے، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسرے مذہب کا کیوں نہ ہو، اس عہد کو پورا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ یا تو عہد نہ کرو ورنہ عہد کرو۔ ابھی ہم ان معاہدوں کی تفصیل میں انشاءاللہ ان دنوں میں جائیں گے، آج بھی ایک طرف اشارہ کریں گے، اشارہ کیا بلکہ موقع ملا تو اس کو بیان بھی کر دیں گے۔ لیکن یہ طے ہو گیا کہ انبیاء میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جو خاموشی سے، جیسے جناب شموئیل، جیسے جناب دانیال، جیسے جناب یوشع، جیسے جناب شعیب، ان انبیاء کے ملتا ہے کہ نبی تھے، اپنے معاشرے میں رہتے تھے، بس خود عمل کرتے تھے۔ کوئی آ گیا نصیحت کر دی، کوئی آ گیا اسے سمجھا دیا، کوئی آ گیا اسے بتا دیا، ورنہ خود بیٹھے ہوئے معاشرے میں۔ لیکن اسی دور میں جناب موسیٰ، فرق نظر آ گیا نا کہ جناب موسیٰ اور جناب شعیب کا ایک ہی زمانہ ہے، مگر جناب شعیب اپنی جگہ ہے، بس ٹھیک ہے، نبی ہیں، کام کریں، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اتنا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو حکم ہے کہ جائیے لڑ جائیے فرعون سے، معرکہ آرائی کیجیے۔ جناب ابراہیم کو کہاں جائیے۔ کل بچوں نے ہمیں ایک خط دیا تھا، ایک پیغام دیا تھا، اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں بچے بچیاں تو ان تک ہمارا جواب پہنچ جائے گا کہ اطمینان رکھیں، ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہے ہم اس مسئلے کو فالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا وہ مسئلہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ آپ کے بتانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ ہم سے کہا تھا کہ آپ اس کا ذکر کر دیا، لکھا میں تو کس کو لکھ کے دوں مجھے تو معلوم نہیں، لیکن میں نے یہاں سے پہنچا دیا بیٹا کہ آپ اطمینان رکھیں، جہاں تک میری پہنچ ہے اور بھی لوگ کر رہے ہیں کچھ، انشاءاللہ خدا نے چاہا مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ بس حسن سلوک اور رواداری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، انشاءاللہ آخری فتح انہی کی ہوتی ہے جن کے پاس حسن سلوک ہوتا ہے۔ تمام مومنین کی کامیابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد۔
آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سورہ احزاب کی 7ویں آیت جس کو ہم نے کل سرنامہ کلام قرار دیا ان مجالس کے لیے انشاءاللہ جو 20 تک جاری رہیں گی خدا کے حکم سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا، میثاق لی، یعنی ایک تو عمومیت ہے نا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس سے ہم نے عہد نہیں لیا۔ اور اس کے بعد خاص طور پہ ذکر ہوا اولو العزم پیغمبروں کا، ومن کا، اور اے رسول آپ سے بھی ہم نے لیا، ومن نوح، اور نوح سے بھی لیا، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم۔ اور ان اولو العزم پیغمبروں سے کیسے میثاق لی ہے، کیسا عہد لیا ہے ہم نے؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے ہم نے بہت محکم، مستحکم، مضبوط اور گہری میثاق لی، یعنی ان کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ ہیں انبیاء سے۔ جتنا مرتبہ بڑھتا جائے گا ذمہ مارکہ آرائی کیجئے، نمرود کے ساتھ ایسا ہوا نا، تو بس اب جتنے منصب بڑھتا چلا جائے گا اتنی ہی ذمہ داریاں بڑھتی رہیں، یعنی انبیاء میں بھی عہد و پیمان کی ایک معیار ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ کس سے کہاں تک میثاق لی ہے، لیکن لی سب سے ہے۔ جب پیغمبر ختم مرتبت پر بات آ جائے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اب آپ سوچ لیجیے کہ یہ میثاق کتنی مضبوط ہوگی، اللہ نے جو پیغمبر کے ساتھ دی ہے وہ میثاق کتنی مضبوط ہوگی۔ یعنی تمام انبیاء کے عہد و پیمان سے بالا تر ہے رسول کا عہد و پیمان جو وہ اللہ سے کر رہا ہے۔ حضور جو اللہ سے کر رہے ہیں میثاق، جو عہد و پیمان کرے وہ ان سب سے بالا تر ہے، اسی لیے آپ رحمت للعالمین قرار پائے نا، اسی لیے خاتم النبیین قرار پائے کہ جہاں انبیاء رک گئے وہاں رسول ساری قربانیاں دینے کو تیار نہیں، وہی قول و قرار جو میثاق ہوا ہے اس میثاق کے تحت چل رہے ہیں، اس میثاق کے تحت بات آگے چل رہی ہے۔ اب آئیے کہ میثاق کہاں کہاں، اب جب کل ہم بتا چکے میثاق اور عہد کا پیمانہ، تو اب اگر ہم کہیں بھی عہد و پیمان کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اب ہم بار بار میثاق اور عہد کو الگ نہیں کریں گے بلکہ خود آپ سمجھتے چلے جائیں گے کہ یہاں پر کیا مراد ہے۔ بس ایک فرق کی ذرا سی تکرار کر دیں جو کل نہیں تھے ان کے لیے، کہ عہد جو ہے وہ زبانی کہتے میں عہد کرتا ہوں، عہد کو ضروری نہیں کہ لکھا جائے، عہد یہ ہے کہ انسان عہد کر لیتا ہے کہ میں نے یہ عہد کیا، آج یہ کیا روز عہد کرتا ہے، صبح شام عہد کرتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ حالانکہ اس عہد کی بھی اتنی اہمیت ہے، میں نے بتا دیا کہ دین ہی نہیں جس کا عہد نہیں۔ اور ہمارے یہاں صبح شام عہد و پیمان کو کیسے توڑا جاتا ہے، حکومتیں ہوں تو، رہبر ہوں تو، رہنما ہوں تو، تاجر ہوں تو، جو بھی ہوں اپنی اپنی جگہ پہ صبح شام وعدے کرتے ہیں، توڑتے ہیں، عہد کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ دین ہی نہیں بچتا بھائی، ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہی انبیاء میں دستور رہا، انبیاء کے مدارج، اسی لیے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض نبی ایسے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ بس آپ خود عمل کرتے رہیے اور تبلیغ کرنے کا حکم نہیں تھا، ماحول ہی ایسا نہیں تھا، کوئی آ گیا تو کچھ کہہ دیا، ورنہ ماحول ہی ایسا نہیں، کوئی نیک کام بات کر کے تو دیکھے، معاشرے میں بھی دیکھیے کیا اس کو نتیجہ ملتا ہے اس کا، کسی کو برائی سے روک کے دیکھیے، کسی کو یہ کہہ دیجیے کہ عبادت کو عبادت رہنے دے بھائی، میلہ نہ بنا، آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، آپ کو دین سے خارج کر دے گا، خود دین کا ٹھیکیدار بن جائے گا۔ یہ ہے نا، یہ سارے بھی بتائیں گے آپ کو تاریخ کے آئینے میں کہ کیسے کیسے کب کب ہوتا رہا۔ تو انبیاء کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، کچھ انبیاء کو حکم ہوتا تھا کہ نہیں آپ بیان کیجئے، لوگوں کے سامنے حقائق بیان کیجئے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، یہ سب ہوتا رہا۔ تو کل ہم نے عرض کیا تھا کہ عہد اور میثاق میں کیا فرق ہے۔ عہد آپ صبح شام کرتے ہیں، عہد کی بھی بہت اہمیت، ہم نے بتا دیا کہ جس کا اس کا کوئی دین ہی نہیں، جس کا کوئی عہد نہ ہو، یعنی جو اپنے وعدے کو وفا نہ کرے، عہد کو پورا نہ کرے، وہ کسی سے بھی کیا ہو، چاہے کفار سے کیا ہو۔ تین چیزیں برسوں پہلے شاید یہاں یا کہیں ہم نے بتائی تھی کہ تین باتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے کوئی استثناء نہیں رکھا۔ ایک، ماں باپ کی اطاعت میں کوئی استثناء نہیں، ماں باپ کافر ہوں، جو بھی ہوں، ان کا مذہب جو بھی ہو، ان کی اطاعت کرنا ہے، سوائے واجبات کی۔ واجبات تو ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا، اس کو نہیں، ماں باپ کی اطاعت میں کوئی استثناء نہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ان سے بلند آواز سے بات نہ کرو۔ بار بار اس لیے تکرار کرتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ بچوں بڑے والدین سے جو بوڑھے ذرا تیز آواز میں بات کرتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے روزہ قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی عبادت وغیرہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک امانت کا لوٹانا، اس میں کوئی استثناء نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ امانت جو ہے وہ جس کی بھی ہے اس کو لوٹا دو۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم۔ صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے بھی تمام مرحومین اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔ اور جوانوں سے گزارش کروں گا کہ جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ بزرگ جہاں بیٹھے ہیں ان کو زحمت نہ دیں، وہ وہیں بیٹھے رہیں۔ آپ آگے آ جائیں گے، خاصی جگہ بن جائے گی، ماحول بن جاتا ہے مجلس کا، آگے بہت جگہ ہے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر۔